السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے 7ویں ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، 7واں باب فسق، نفاق اور خدا فراموشی کے تعلق سے ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ ذہن کو حاضر رکھ کر آج کے درس کو بغور سماعت کریں اور اسے دل کے نہہ خانوں میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا۔ اس کا یہ حال تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ دنوں بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح سے آیا؟ لڑکی نے جواب دیا، قبرستان کے قریب سے ایک نیک شخص گزرا تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ نقطہ غور کا مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص کے درود شریف بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمان الہی ہے، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ، جنہوں نے اللہ کے احکامات چھوڑ دیے اور اس کے خلاف چلنے لگے، شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریب کاری کی طرف مڑ گئے۔ مومن اور منافق کا فرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرح رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے، اور وہ نماز روزہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ مومن دین کو مال سے پہلے سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے
اور خوش ہوتا رہتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے، منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور سدھار کرتا ہے۔ منافق اپنے روب و دبدبے کے لیے فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ بلا شبہ منافق فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، یہ انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایک جگہ اور ان کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں پہلے منافقوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ کافروں سے بھی زیادہ بدبخت منافق ہوتے ہیں، اور اللہ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے کے بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا سوراخ نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اس لیے منافق کہا جاتا ہے کہ وہ ظاہر میں تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتے ہیں مگر کفر کی طرف نکل جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، منافق کی مثال ایک نئی آنے والی بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان میں ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے، یعنی کسی ایک ریوڑ میں وہ نہیں ٹھہرتی۔ اسی طرح منافق بھی نہ تو پورے طور پر مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں۔ جہنم کے 7 دروازے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی پرت پڑی ہوگی۔ اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور سیسے کی ہے۔ اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا، اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ لال ہو گیا، پھر 1000 سال دہکایا تو سفید ہو گیا، جب مزید 1000 سال تک دہکایا گیا تو بالکل کالا، سیاہ و تاریک ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں گے۔ اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے
وہ مر جائے، اور جہنم کے زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، ہر ٹکڑے کی لمبائی پورب سے پچھم کی طول یعنی اس کی لمبائی کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر کچھ نیچے، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے، ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، سب سے نچلے کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، بے شک منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دوسرے طبق کا نام زہیم ہے اور اس میں مشرک ہیں۔ تیسرے کا نام سقر ہے، اس میں صابی ہیں۔ چوتھے کا نام لظا ہے، اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں۔ پانچویں کا نام حطمہ ہے، اس میں یہود ہیں۔ چھٹے کا نام سعیر ہے، اس میں نصارہ ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، کیا تم مجھے 7ویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور مت پوچھئے۔ آپ نے فرمایا، بتلاؤ تو صحیح۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہوں گے جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کیے مر گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوئے اور بہت زیادہ روئے، لہذا جو شخص بھی اللہ کی سخت پکڑ کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے، اس سے پہلے کہ ان مصیبتوں کو جھیلے، اس دہشت ناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ داری کی جائے، اسے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔ مرنے کے بعد افسوس، کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کی بربادی کو یاد کر کے روتے پیٹتے ہیں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گزری ہوئی زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، اس حال میں کہ ان کے بدن اور چہرے کالے ہو چکے، ان کی کمریں جھک چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے، نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے۔ اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ۔ یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نئے ایپیسوڈ اور نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔